الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان تقویٰ کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ اور ایمان میں رکھیں، ایمان اور تقویٰ کی بہترین حالتوں سے نواز رکھیں، آمین۔ آج طہارت و باقی کورس کا سبق نمبر 2 ہوگا، اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے طہارت کے معنی، اقسام اور اہمیت کو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سبق نمبر 1 کا مطالعہ کر لیا ہوگا۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھیں گے طہارت کی لغوی اور شرعی تعریف۔ طہارت کی لغوی تعریف پڑھتے ہیں۔ طہارت عربی لفظ طہر سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے پاکیزگی یا صاف کرنا۔ اس کا مقصد کسی بھی ناپاکی یا نجاست کو دور کرنا ہے۔ طہارت کی شرعی تعریف۔ اسلامی اصطلاح میں طہارت کا مطلب ہے جسم، لباس اور جگہ کو ایسی ناپاک چیزوں سے پاک کرنا جو کسی کی عبادت کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ طہارت کی اہمیت اس لیے ہے کہ مسلمان اپنی عبادت جیسا کہ نماز، روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے پاکیزگی کی حالت میں ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو لغوی اور شرعی تعریف سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے طہارت کی اقسامات۔ اسلامی فقہ میں طہارت کی 2 بڑی اقسامات ہیں۔ پہلی ہے طہارت صغریٰ چھوٹی طہارت، طہارت کبریٰ بڑی طہارت۔ طہارت صغریٰ پڑھتے ہیں۔ طہارت صغریٰ کا مطلب ہے وہ طہارت جو وضو کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ اس وقت ضروری ہوتی ہے جب انسان حدث اصغر چھوٹے حدث میں مبتلا ہو، جیسا کہ پیشاب یا پخانہ آنا، نیند میں وضو کا ٹوٹنا، جنسی تعلق جس میں انزال نہ ہو، ہاتھ، پاؤں، منہ یا ناک کے کسی حصے پر ناپاکی آنا۔ اور یہ جو یعنی کہ طہارت صغریٰ ہے، یہ وضو کرنے سے انسان جو ہے نا طہارت صغریٰ سے نکل آتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے وضو کر لیا ہے، اگر انسان وضو کی حالت میں ہے اور طہارت صغریٰ جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں کچھ علامات اس کی، کہ اگر آپ کو پیشاب یا پخانہ جانا پڑ رہا ہے یا نیند میں وضو کا ٹوٹ گیا، نیند میں وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یا جنسی تعلق قائم ہوا جس میں انزال نہیں ہوا، اور یا پھر ہاتھ، پاؤں، منہ یا ناک کے کسی حصے پہ ناپاکی لگنا یا خون کا آنا، تو اس سے کیا ہوگا، آپ دوبارہ وضو کریں گے، تب آپ کی جو بھی عبادت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ طہارت کبریٰ بڑی طہارت۔ طہارت کبریٰ کا مطلب ہے وہ طہارت جو صرف غسل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور یہ اس وقت ضروری ہوتی ہے جب انسان حدث اکبر بڑے حدث میں مبتلا ہو، جیسے جنابت جسمانی تعلق کے بعد، حیض جو کہ عورتوں میں یعنی کہ ماہانہ ایام آتے ہیں، اور نفاس زچگی کے بعد آنے والا خون جو ہوتا ہے اس میں۔ اس کے بعد کیا ہمارے پر فرض ہے، غسل کرنے کے بعد یعنی کہ ہمارے پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور غسل کے بعد ہی ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنی عبادات وغیرہ۔ ورنہ جیسا کہ ہم نے طہارت کبریٰ میں پڑھا کہ وضو کے بعد ہم طہارت کبریٰ کی کسی بھی علامت پیش ہو جانے پہ وضو کریں گے تو اس کے بعد ہماری عبادات جو ہیں قبول ہو سکتی ہیں۔ لیکن طہارت صغریٰ میں ہم نے پڑھا کہ وضو کرنے کے بعد ہم نے جتنی بھی علامات پڑھی ہیں اس سے کیا ہوگا، ہم وضو کریں گے ان کے بعد، تب ہماری عبادات قبول ہو جائیں گی، ہم عبادت کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن طہارت کبریٰ میں جب ہم جنابت کے عمل، حیض کے عمل یا نفاس کے عمل سے گزرتے ہیں تو ہم پر جو غسل ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی فرض ہو جاتا ہے، اور غسل کے بغیر ہم جو ہے اپنے عبادت نہیں کر سکتے، نماز، روزہ، قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تیمم کر لیں۔ اگر ہمیں پانی میسر نہیں ہے تو ہم مٹی سے جو ہے تیمم کر لیں۔ اس کا طریقہ کار آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔
طہارت کے افعال اور ان کی اہمیت۔ طہارت کا مقصد صرف جسمانی صفائی نہیں ہے بلکہ روحانی صفائی بھی ہے۔ اسلام میں طہارت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام میں طہارت کو نصف ایمان کہا گیا، کیونکہ یہ عبادات کی قبولیت کی شرط ہے۔ اور طہارت کے 3 افعال ہیں، یعنی اس کے فعل جو ہیں وہ 3 ہیں: وضو، غسل اور تیمم۔ وضو کا مقصد انسان کی جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی صفائی بھی ہے۔ یہ ہمارے یعنی کہ عبادات جو کہ نماز، قرآن اور تلاوت قرآن اور قرآن کو ہاتھ لگاتے وقت جو ہے ہمیں کرنا نہایت واجب ہو جاتا ہے۔ غسل کرنے سے انسان کی طہارت مکمل ہوتی ہے اور وہ اپنے جسم اور روح کی صفائی حاصل کر لیتا ہے۔ تیمم، اگر پانی دستیاب نہ ہو اور کسی وجہ سے پانی استعمال نہ کیا جا سکتا ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مٹی میں ہاتھ ڈال کر یا مٹی پہ ہاتھ مار کر جسم کی جو صفائی کی جاتی ہے وہ کہلایا جاتا ہے تیمم۔ طہارت کی روحانی اہمیت ہم پڑھیں گے کہ طہارت کی روحانی اہمیت کیا ہے۔ ابھی ہم نے افعال پڑھے، ہم نے طہارت کی اقسامات پڑھ لی، طہارت کی تعریفات پڑھ لی، لیکن ہمیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا اس کی روحانی اہمیت کیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اگر حاصل کرنی ہے تو ہمیں پاک رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، عبادات کی اگر ہمیں قبولیت چاہیے جیسا کہ نماز، روزہ، قرآن کریم کی تلاوت، جب تک ہم پاکیزہ نہیں ہیں تب تک ہماری یہ تلاوت، قرآن، نماز درست نہیں ہو سکتی، اس لیے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ دل کی صفائی، طہارت صرف جسمانی صفائی نہیں ہے بلکہ دل کی صفائی کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب ہم میں سے کوئی بھی انسان جو ہے طہارت کی ہر بات پہ عمل کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ بھی گناہوں سے پاک رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں پر اب مزید جو ہے اضافہ کرتے ہیں کہ طہارت سے متعلق جو اہم مسائل ہیں وہ کیا ہیں۔ اب یہاں پر ہم مسائل بھی پڑھ لیں گے کہ طہارت سے مزید یعنی کہ جو اہم مسائل ہیں وہ کیا ہیں۔ نماز میں طہارت، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ نے دوبارہ جو ہے وضو کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ حیض و نفاس، عورتوں کے جو ایام ہوتے ہیں مہینے میں ان کو حیض کہا جاتا ہے، اور زچگی کے بعد خون آنا اس کو کہا جاتا ہے نفاس، اور اس میں بھی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، غسل۔ اس میں غسل واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اور ان ایام میں نماز و روزہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ جنابت، اگر کسی شخص کے ساتھ جنسی تعلق قائم ہو تو اس کو غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تیمم، اگر پانی نہیں مل رہا یا کسی بیماری کی وجہ سے پانی نہیں استعمال کیا جا سکتا تب تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے ہمارے 4 امپورٹنٹ طہارت کے متعلق اہم مسائل، اور میں نے آپ کو جیسا کہ یہاں پر بتایا تھا حدث کے بارے میں کہ حدث اکبر اور حدث اصغر بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اب حدث اصغر اور حدث اکبر کیا ہوتے ہیں آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو، تو ہم یہاں پر ان کے مطالب بھی پڑھ سکتے ہیں کہ حدث اکبر اور حدث اصغر کیا ہوں گے۔ حدث کے لغوی اور شرعی معنی، لغت میں حدث عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نیا واقعہ یا نیا عمل۔ حدث کو عمومی طور پر کسی نئی تبدیلی یا وقوع ہونے والے واقعے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شرعی معنی، اسلامی اصطلاح میں حدث سے مراد وہ حالت یا کیفیت ہے جس کی بنا پر انسان کو عبادت جیسے نماز، روزہ، قرآن کریم وغیرہ میں رکاوٹ آتی ہے۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے جسم میں کوئی ایسی چیز خارج ہو جو پاکیزگی کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ خون اور آپ کا جو منی زائل ہونا وہ، یا پھر حیض و نفاس کے مسائل جو بھی ہیں۔ اب حدث بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا حدث اکبر، حدث اصغر۔ حدث اکبر میں کیا ہوتا ہے، یہ وہ حالت ہے جس میں مکمل غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی جو مثالیں ہیں وہ 3 ہیں، جنابت، حیض اور نفاس۔ اور حدث اصغر یہ وہ حالت ہے جس میں سے وضو کرنا ہمارے پر فرض ہوتا ہے، اور اس کی بھی 3 مثالیں ہیں، پیشاب یا پیخانہ کا آنا، نیند میں کسی سبب وضو ٹوٹ جانا، یعنی جیسا کہ کہا مال کے ہنس لیا، یا آپ کا جو ہے کسی جگہ سے پیپ آ گئے، خون آ گیا، اس میں بھی آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کر کے آپ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ خواب میں انزال، مرد یا عورت کے لیے، یعنی کہ خواب میں بھی اگر آپ کا جو جنسی تعلق قائم ہوا ہے اور اس میں آپ کو جو ہے منی زائل ہوئی ہے تب بھی آپ نے، یعنی منی زائل نہیں ہوئی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا خواب جو تھا وہ اچھا نہیں تھا، تب بھی آپ وضو کر کے نماز قائم کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس
طہارت کی کیا اقسامات ہیں، ہم نے طہارت میں کس طرح سے کون کون سے موضوعات کو کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی کہ کیا موضوعات ہوتے ہیں طہارت میں، ہم نے یہ پڑھا۔ طہارت کی اقسام، معنی، تعریف، اہمیت اور اس کے افعال پڑھے۔ حدث اکبر، حدث اصغر کے بارے میں پڑھا۔ طہارت کبریٰ، طہارت صغریٰ کے بارے میں پڑھا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔